کہ دو قسم کے اسلام کے تصور مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذہب ہے، اس لیے آرام سے رہے، لوگوں کو بھی کرنے دے جو وہ کرتے ہیں، اللہ اللہ اپنا کریں، کوئی گلے پڑ جائے تو چلو اپنی جان چھڑانے کے لیے دفاع کر لے۔ دوسرے جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس قسم کا پوجا پاٹ کا مذہب نہیں، یہ ایک نیوز ورلڈ آرڈر ہے، پوری دنیا کی بھلائی کے لیے اس کے پاس کچھ اصول ہیں، مسلمانوں کافروں سب کے لیے۔ آخرت کی باتیں جو ہے نا وہ الگ ہیں، اس میں یہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیتا کہ اگر کوئی نہیں اس کے عقائد کو مانا چاہے نہ مانے، نہیں جنت جانا چاہتا، اس سطح پر وہ بلند نہیں ہونا چاہتا کہ ایمان لائے، تو کم از کم جو انسانیت کی سطح ہے کہ سارے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، مساوی حقوق ہوں، قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوں، حکمران سے لے کر ادنا تک، اور ہر شخص جو دنیا میں رہ رہا اس کو روٹی کپڑا مکان ملے، مسلم ہو یا غیر مسلم۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ یہ طاقت کے زور سے چاہتا ہے کہ اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں اور ساری دنیا کو یہ برکات جو ہے نا نصیب ہو۔ یہ ہے جہاد اسلامی۔ اس کے لیے دفاعی اور جاری کے فرق جو کوئی چیز نہیں، وہ ایک جیسے افسانِ صحت کے لیے محکمہ صحت کوشش کرتا ہے کہ ہر جگہ صفائی ہو، ایسی بات ہے۔ آخرت کا معاملہ الگ ہے، یہاں دنیا میں کہیں فساد نہ ہو، بدماشی نہ ہو، خلق خدا آرام اور سکون سے رہے، مسلم غیر مسلم۔ اب یہ دو تصور انہوں نے پیش کیے ہیں۔ جیسے یہ سوشلسٹ لوگ تھے، واقعی وہ بھی چونکہ کہتے ہمارے پاس ایک دنیا کی بھلائی کا نظام ہے، آگے سے آگے بڑھ رہے تھے، وہ نظام باطل تھا تو الگ بات، نظام جو ہے نا وہ ریاست مجبور ہوتا جب وہ سارے انسانوں کی بھلائی اس کے پاس ہے، وہ کیوں نہ فائدہ پہنچائے اپنے عقیدہ کے مطابق۔ حق باطل ہونا الگ۔ ظلم اور انصاف جو ہے وہ تو لازم بھی ہے نا، حق اور باطل جو ایک الگ چیز ہے، لیکن ظلم اور انصاف جو ہے، ظلم تو کسی بھی انسان پر نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ ظلم کسی نہ انصاف کا معاشرہ بھی ہو۔ اب اس کے لیے جو ظالم ہے ان کو راستے سے کس طرح سے ہٹایا جائے بغیر جہاد کے؟ بس وہ یہ جو کہتے ہیں کہ مطلب رسول خدا نے ابتدا میں جہاد نہیں کیا، وہ بڑی وضاحت سے بتا رہے کہ ایک منصوبہ بندی کا حصہ تھا، اس کے لیے ذہن تیار ہو رہے تھے، شروع کر دے اسلام اور کہہ دیتا کہ نہیں جی سارے اسلام قبول کرو، یہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں زور سے منوا رہے ہیں، ان کے پاس عقلی دلائل کوئی نہیں ہے، نہ یہ ہمیں دکھا سکتے کہ کس طرح یہ نظام برپا ہو سکتا ہے۔ تو یہ زیادہ ہمارے جو مصنفین ہیں کریم جو گزرے، جن میں سر سید بھی ہیں اور یہ شبلی نعمانی رحمۃ، یا تو ان کے ذہن میں تھا کہ اسلام جو ہے یہ بالکل اسی طرح جہاد، اس میں اگریسو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے مدافعانہ نہیں، ڈیفینسو نہیں، تو یا تو تھا پکا تھا ان کے ذہن میں، لیکن حالات کا تقاضا اس طرح کا تھا کہ ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اگر یہ بات کریں گے تو ہمیں حکومت یا دوسری طرف سے دباؤ ہوگا، یا پھر وہ ٹوٹلی اس چیز سے بے خبر تھے کہ نہیں، وہ بس یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح وہ دلائل دیتے ہیں مختلف جگہ پر کہ یہ مدافعانہ تھا، انہوں نے آ کے حملہ کیا بدر پہ، ہم یہ نہیں چاہتے تھے لیکن آخری نے مجبوراً نکلنا پڑا، اللہ نے کہا تم برا سمجھ رہے ہو اس کو، یعنی یا تو یہ تھا اور یا پھر یہ۔ لیکن سید قطب شہید کے ذہن میں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بالکل کلیئر ہے یہ بات، اسلام جو ہے نا وہ بالکل اگریسو ہو کے آگے بڑھے گا، ظلم کے خلاف اگریسو ہو کر آگے بڑھے گا۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ ظلم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور اسلام ادھر دفاعی طور پہ وہ آتا ہے ان پہ حملہ کرتا ہے، اسلام میں نہیں ہمیں نہ چھیڑو، اگر چھیڑو گے تو ہم یہ کریں، نہیں تم چھیڑو جا کے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسلام کا جو ایسی ظالم حکومتیں جو خلق خدا کو تنگ کر رہی ہیں ان کو دور دفع کرنا، یہ جہاد۔ یہ مبنی دراصل یہ شبلی نعمانی اور تحقیق الجہاد کے مصنف چراغ علی جو ہے نا، یہ اس دور کے مصنفین ہیں جب کہ یہاں ایک طرف مستشرقین اور دوسری طرف پادری، تین چار جو ہے نا وہ اسلام کے بارے میں بڑی تکرار کے ساتھ اس بات کا کر رہے تھے، ایک یہ غلامی کے مسئلے پر، ایک تعدد ازواج کے مسئلے پر اور دوسرے جہاد کے مسئلے پر۔ اسی لیے اس کو جو ہے نا ان کو مدافعانہ یہ صورت اختیار کرنی پڑی، ورنہ تحقیق الجہاد کے مصنف کو بڑے صاحب علم آدمی ہے، وہ معمولی آدمی نہیں ہے، بہت عالم آدمی ہے، اور وہ ایسے ایسے نقطے پیدا کرتا ہے کہ بعد والے بھی ان نقطوں سے فائدہ اٹھایا، ہم بھی اٹھاتے ہیں ان سے فائدہ، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو جلغار تھی نا جی، اور پھر یہ ہے کہ ادھر سید احمد شہید مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جو تھی اس سے بھی ایک جہاد کا تصور تھا نا کہ انہوں نے جہاد کیا، اور انگریزوں کو یہ خدشہ تھا کہ پھر وہ نہ اٹھے، چنانچہ کالا پانی میں کسی کو بھیجا، کسی کو پھانسی پہ تختے پہ لٹکایا، کسی کو کچھ کیا، تو اسی لیے پھر ہنٹر نے یہ اپنا ایک نظریہ قائم کیا نا اپنی کتاب میں، وہ کہتا ہے کہ مسلمان کسی
سب غیر اسلامی حکومت کا وفادار ہو ہی نہیں سکتا، نہیں۔ اس لیے کہ ان کے یہاں تو جہاد فرض ہے، ان کے یہاں تو اسلامی حکومت کا قائم کرنا فرض ہے اور جہاد کرنا ان کی ایمان کا حصہ ہے، تو یہ کسی دوسری حکومت کی کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ یہ مدافعانہ جو انہیں اختیار کرنا پڑا وہ یہ بات تھی۔ اور بدر کے بارے میں جو علامہ شبلی نے لکھا ہے وہی بات مولانا مودودی نے بھی لکھی ہے، لیکن وہ دوسرے انداز میں لکھی